رضامندی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بات چیت جس کا کسی حد تک جس کو اون بھی کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ پاکستانی امریکنز کا جو ہے نا وہ کردار اور اس کے ساتھ جو ہے نا ان کی ملاقاتیں، تو یہ سارے کچھ ہوتے ہوئے تو مجھے پھر معاملات جو ہے وہ کچھ گڑبڑ نظر آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا ممکنہ اتحاد خطرے میں، سینیٹر کامران مرتضیٰ کو معاملہ گڑبڑ نظر آنے لگا۔ کہتے ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی رضامندی نظر آ رہی ہے، پاکستانی امریکنز کی ملاقاتیں اور کردار نظر آ رہا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے الارمنگ ہیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے پہلے طے کیا تھا کہ بیک ڈور رابطے نہیں ہوں گے۔ پی ٹی آئی سے اتحاد کے لیے اب کئی چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ فضل الرحمان پنجاب کے دورے پر ہیں، ان سے ہدایات لینی ہے۔ پرانے اتحاد کے نظم کو بھی معلوم نہیں کہ بالا رابطے ہیں۔ ہمارے لیے یہ صورتحال مشکل ہے۔ پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے یہ الگ بات ہے۔ رابطوں سے متعلق مزید وضاحت درکار ہے۔ شوکت یوسفزئی نے جواب دیا، جے یو آئی پہلے 26ویں ترمیم کے وقت دوسری طرف چلی گئی تھی۔ جے یو آئی قومی سلامتی اجلاس میں بھی چلی گئی تھی۔ اتحاد بنے گا تو پھر شرائط کے مطابق آگے چلیں گے۔ یہ قرآن کی کتاب ہے۔ میں نے کہا میں اس وقت آیا ہوں، مجھے اجازت دیں کہ میں ڈاکٹر الوی کے ذریعے اور دوسرے لوگوں کو شامل کر کے بات چیت کے دروازے کھولوں، اپنی کوشش کروں۔ خان صاحب نے کہا تمہیں بالکل اجازت ہے، اگر بات چیت کرتے ہیں تو میں پہلے دن کی طرح سے تیار۔ بانی پی ٹی آئی کی عوام میں اسٹیبلشمنٹ پر تنقید، لیکن اندرون خانہ بات چیت کے جتن، گھر کے بھیدی نہیں لنکا ڈھا دی۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما اعظم سواتی نے بانی سے متعلق قرآن پر حلف کے ساتھ بیان دے دیا۔ کہا بانی نے مجھے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا ٹاسک دیا، معاملہ خفیہ رکھنے کا کہا۔ 22 اگست کا جلسہ کسی اور کے کہنے پر نہیں، پارٹی قیادت کے کہنے پر ملتوی کیا گیا تھا۔ اعظم سواتی بیرون ملک بیٹھے پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز پر بھی برس پڑے۔ الحمدللہ جو ہماری مرکزی لیڈرشپ تھی، بیرسٹر گوہر صاحب اور باقی جو لوگ تھے، تمام لیڈرز سے رابطے کیے اور ان کو اس بات پہ قائل کیا کہ وہ کسی ایک دوسرے کے خلاف کوئی بیان بازی نہ دے اور جو بھی بات ہو پارٹی کے پلیٹ فارم پر آئے، ادھر بات کریں۔ یہ ہوا ہے اب تک کی جو پیش رفت ہوئی ہے اور الحمدللہ بہت کامیاب رہی ہے۔ پارٹی رہنماؤں میں اختلافات ختم کرانے کے لیے بیرسٹر گوہر متحرک۔ شوکت یوسفزئی کہتے ہیں مرکزی لیڈرشپ نے اختلافات ختم کرانے میں کردار ادا کیا۔ قائدین نے اختلافات بروقت روکنے کی کوشش نہیں کی، کوشش ہے کہ اختلافات کے معاملات میڈیا پر نہ آئیں۔ بیرسٹر گوہر نے پارٹی رہنماؤں کو میڈیا پر بیان بازی سے روک دیا۔ بیرسٹر گوہر سے ملاقات میں علی امین نے بیان بازی نہ کرنے کا یقین دلایا۔ اختلافات کو ایسا تاثر نہ دیں کہ پارٹی میں دراریں پڑ چکی ہیں۔ حکومت علی امین کو بانی سے ملاقات کی اجازت دیتی ہے مگر دیگر رہنماؤں کو نہیں۔ حکومت پی ٹی آئی کو تقسیم کر کے کمزور کرنا چاہتی ہے، ذرائع کا کہنا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے بیان پر تشویش کا اظہار کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی صورتحال پر بانی پی ٹی آئی کو بھی اعتماد ملیں گے۔ دھرنے، فساد، لانگ مارچ کی اب ضرورت نہیں۔ مسلم لیگ نون کا ایک ہی ایجنڈا ترقی ہے۔ نون لیگ جب بھی حکومت میں آتی ہے ملک کی ترقی کا پہیہ چلنے لگتا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں نون لیگ سے جب بھی ملک چھینا جاتا ہے ترقی کا پہیہ الٹا چلنے لگتا ہے۔ نیا پاکستان بنانے کا کہنے والوں نے 4 سال میں پاکستان اجاڑ دیا۔ ان کا نیا پاکستان غریبوں کے لیے جہنم کا پاکستان تھا۔ پی ٹی آئی سے حکومت لی تو ملک دیوالیہ ہونے والا تھا۔ حکومت کے بدلے ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے۔ مہنگائی کی شرح 38 سے کم ہو کر 4% سے بھی نیچے آ گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ بجلی سستی ہو جائے گی۔ 1 سال میں شہباز شریف نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ مریم نواز دن رات پنجاب کو 4 چاند لگا رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کچھ عناصر نے IMF کو خطوط لکھے، ریاست کے بجائے سیاست کو ترجیح دی۔ شہباز شریف نے سیاست نہیں ریاست کو بچایا۔ معیشت کی بہتری میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بھرپور کردار ہے۔ ترقی میں ہمسایوں کو پیچھے چھوڑیں گے۔
پارٹی رہنماؤں میں اختلافات ختم کرانے کے لیے بیرسٹر گوہر متحرک، چیئرمین پی ٹی آئی کے علی امین گنڈاپور، اسد قیصر اور تیمور جھگڑا سے رابطے، پارٹی رہنماؤں کو بیان بازی سے روک دیا، آئندہ پارٹی عہدیدار عوامی سطح پر اختلافات کا اظہار نہیں کریں گے، پارٹی اپنے تمام معاملات مناسب فورم پر ہی حل کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے بیرسٹر گوہر نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے بیان پر تشویش کا اظہار کیا، چیئرمین پی ٹی آئی صورتحال پر بانی پی ٹی آئی کو بھی اعتماد ملیں گے۔ کے پی حکومت کے پاس عوام کو بتانے کے لیے کوئی کارکردگی نہیں۔ وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں لوٹ مار کا بازار گرم تھا، نون لیگ کی قیادت نے ملک کو مشکلات سے نکالا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب بولی، دوسروں کو چور کہنے والے آج ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں، جو ملک توڑنا چاہتے تھے آج ان کی پوری جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی۔ سندھ اور پنجاب کا اپنا پانی ہے، کسی کا پانی چوری نہیں ہو رہا، نہروں کے معاملے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، اگر اعتراض ہے تو سی سی آئی کا فورم موجود ہے۔ پنجاب حکومت کی رمضان کارکردگی رپورٹ ان کے خلاف چارج شیٹ ثابت ہوئی، انہوں نے خود اعتراف کیا، مقررہ نرخوں پر عمل یقینی نہیں بنایا گیا۔ ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جس نے مہنگائی کے خلاف مؤثر اقدامات کیے۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کے جاری ترقیاتی فنڈز دیگر صوبوں اور وفاق سے زیادہ ہیں، پہلی بار ترقیاتی فنڈ تخمینے سے زیادہ دیکھا، مخالفین مقابلہ کر کے دکھائیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب بسمہ بخاری جواب میں بولی، یا تو آپ کو علم ہے یا آپ کی ٹیم نالائق ہے۔ رمضان سہولت بازاروں سے 3 ارب سے زائد کی خریداری ہوئی، جبکہ پختونخوا میں ایک بھی رمضان بازار نہیں لگ سکا۔ گنڈاپور واحد وزیر اعلیٰ ہے جن کو اپنی ہی کابینہ اور پارٹی کے لوگ کرپٹ اور چور کہہ رہے ہیں۔ مریم نواز کے منصوبوں پر 1 سال بعد بھی کوئی ایک دھیلے کی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکا۔ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے منصوبے کے خلاف سندھ بھر میں دھرنے، جے یو آئی کی کال پر سکھر سے ٹھٹھا تک شہر شہر احتجاج۔ علامہ راشد سمرو کی چیئرمین پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید، کہا بلاول صاحب پاکستان کھپے کا جلسہ کرنا ہے تو مستونگ میں جا کر کریں، لگ پتہ جائے گا، حیدرآباد میں کینال نہ کھپے کا جلسہ ہوگا، سندھ کو بنجر کر کے یہ چولستان میں ریگستان آباد کرنا چاہتے ہیں، کینالز بنانے کا فیصلہ واپس نہ لیا تو سندھ پنجاب بارڈر بند کر دیں گے۔ نوشہر و فیروز، سجاول اور ٹھٹھا میں شہریوں نے دھرنے دیے، خیرپور میں گاڑی اور موٹر سائیکلوں پر ریلیاں نکالی گئیں، کینالوں کے خلاف دادو میں پیپلز پارٹی کی ریلی، کراچی میں پی ٹی آئی جی ڈی اے سمیت مختلف جماعتوں کے کارکن سڑکوں پر، علیم عادل شیخ سمیت دیگر رہنماؤں کا خطاب۔ جوڑاوالا میں خوفناک حادثہ، 7 خواتین سمیت 8 افراد جاں بحق، 9 زخمی، تھانے کے سامنے بس نے موٹر سائیکل رکشے کو کچل دیا، رکشہ ڈرائیور سمیت 5 افراد موقع پر دم توڑ گئے، 3 نے اسپتال میں دم توڑا، بس ڈرائیور فرار ہو گیا۔ سرگودا میں کوٹ مومن میں ڈبل کیبن گاڑی نے موٹر سائیکل کو کچل دیا، 3 نوجوان جان سے گئے، گاڑی کا ڈرائیور فرار۔ ایبٹ آباد میں حویلیاں انٹرچینج کے قریب موٹر وے پر ٹرک اور کار میں تصادم، کار میں سوار میاں بیوی جاں بحق، درہ آدم خیل میں بارات کی گاڑی سڑک پر بیریئر سے ٹکرا گئی، 1 شخص جاں بحق، 5 زخمی۔ عازمین حج کے لیے فلائٹس 29 اپریل سے شروع ہوں گی، رواں سال سرکاری اسکیم کے تحت 90,000 عازمین حج پر جائیں گے، لانگ ٹرم 10.5 لاکھ اور شارٹ ٹرم حج 11.5 لاکھ روپے میں ہوگا۔ وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی پریس کانفرنس، کہا عازمین حج کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں، سعودی عرب جا کر خود انتظامات اور سہولتوں کا جائزہ لیا ہے، آج تک مجھے یہ علم نہیں کہ کسی حاجی نے بھیک مانگی ہے، بیکاریوں کو لے جانے والی کمپنی کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ امریکہ کے سینئر عہدیدار ایرک مائر منگل سے جمعرات تک پاکستان کا دورہ کریں گے، پاکستانی حکام سے ہم ملاقاتیں کریں گے۔
ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے ایرک مائر پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں شرکت کریں گے۔ دورے کا مقصد قیمتی معدنیات کے شعبے میں امریکی مفادات کو فروغ دینا ہے۔ ایرک مائر کی پاکستانی حکام سے دہشت گردی کے خلاف تعاون پر بھی بات ہوگی۔ امریکی وفد میں مختلف اداروں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ امریکی وفد کا دورہ پاک امریکہ تعاون کا تسلسل ہے۔ پاکستان کی اپنی لیگ، اپنا برانڈ، افسوس نقصان بھی اپنے ہی پہنچانے لگے۔ ملتان سلطانز کے اونر علی ترین کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو، پی سی بی، پی ایس ایل فرنچائزوں اور اداروں کی انتھک محنت اور بے لوث خدمات کے لیے نقصان دہ۔ کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال کا غیر سنجیدہ باتوں پر افسوس کا اظہار، کہا پی ایس ایل شروع ہوا تو شکوک و شبہات ظاہر کیے گئے، بھارتی ٹی وی چینلز نے پروپیگنڈے کیے، لیکن ایک ٹیم اونر کی باتوں سے حقیقی معنوں میں دکھ پہنچا۔ پی ایس ایل کرکٹ سے کہیں بڑھ کر یہ پاکستان کا اپنا کامیاب برانڈ ہے۔ علی ترین سمیت تمام سٹیک ہولڈرز پی ایس ایل سے منافع کماتے ہیں۔ منفی باتیں چھوڑیں، تمام ٹیم اونرز کو پی ایس ایل کی ترقی کے لیے ہر ممکن کردار نبھانا چاہیے۔ سندھ میں 2022 کے تباہ کن سیلاب کے اثرات، عمرکوٹ کے 60,000 خاندان آج تک بے گھر۔ 3 سال گزر گئے، حکومت نے گھر دینے کا وعدہ پورا نہیں کیا۔ فی خاندان 3,20,000 مختص رقم بھی نہ ملی۔ ضلع بھر میں صرف 8,710 گھر زیر تعمیر ہیں۔ غیر سرکاری تنظیم کا کہنا ہے تعمیراتی مٹیریل مہنگا ہونے سے گھروں کی تعمیر میں دشواری کا سامنا ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری، پناہ گزین کیمپوں پر تازہ حملوں میں 7 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز کی بمباری سے خان یونس میں ایک اور صحافی لقمہ اجل بنا۔ فضائی حملے میں مسجد بھی شہید کر دی۔ قابض فوج نے غزہ کو بچوں کے لیے قبرستان بنا دیا۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اونروا کا کہنا ہے غزہ میں یومیہ 100 بچے شہید اور زخمی ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے سیکیورٹی زون کو وسعت دینے کے لیے رفح اور شمالی غزہ کے بڑے رقبے پر قبضہ کر لیا۔ 1.5 لاکھ شہری پھر در بدر ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 50,669 ہو گئی۔ 1,15,200 سے زائد زخمی، ہزاروں افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی 15 فلسطینی طبی کارکنوں کو قتل کرنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ موبائل فون سے بنائی گئی ویڈیو سے اسرائیلی دعووں کی قلعی کھل گئی۔ بین الاقوامی میڈیا کا کہنا ہے ویڈیو شہید امدادی کارکنوں میں سے ایک کے موبائل فون سے برآمد ہوئی۔ امدادی کارکن ایمبولینس کے قریب پہنچے تو صہیونی فوج نے ان پر گولیاں برسا دیں۔ اسرائیلی فوج نے 23 مارچ کو 15 امدادی کارکنوں کو شہید کیا تھا۔ ہلال احمد نے واقعے کو شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا یہ 2017 کے بعد دنیا بھر میں طبی کارکنوں پر سب سے زیادہ مہلک حملہ تھا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمشنر کا سلامتی کونسل سے آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ، کہا صہیونی فوج جنگی جرائم کی مرتکب ہوئی ہے۔ دہشت گرد اسرائیل سچ چھپانے لگا، برطانوی اراکین نے پارلیمنٹ کو ملک میں داخلے سے روک دیا، ایئرپورٹ سے ہی جلا وطنی کر دیا۔ اسرائیلی امیگریشن وزارت نے الزام لگایا کہ یہ اراکین اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی سرگرمیوں کو دستاویزی شکل میں محفوظ کرنا چاہتی تھی۔ لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والی یوان یانگ اور ابتسام محمد کو ایئرپورٹ پر کئی گھنٹے حراست میں رکھا گیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا اسرائیلی ہم منصب پر واضح کر دیا ہے کہ برطانوی اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ اس قسم کا رویہ ناقابل قبول ہے۔ پاکستان سے امدادی سامان کی دوسری کھیپ میانمار پہنچ گئی۔ 35 ٹن امدادی سامان کی دوسری کھیپ ینگون ایئرپورٹ پر میانمار حکام کے حوالے کی گئی۔ ینگون کے وزیر اعلیٰ نے مشکل وقت میں امداد کی فراہمی پر حکومت پاکستان اور عوام سے اظہار تشکر کیا۔ ترجمان NDMA کا کہنا ہے امدادی سامان میں تیار کھانا، کمبل، ترپالیں، خیمے، ادویات اور پانی کے ماڈیولز شامل ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا آئندہ ہفتے لندن جانے کا امکان، 2 ہفتے قیام کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی نواز شریف کے ہمراہ لندن جانے کا امکان ہے۔ لندن میں نواز شریف کا معمول کا طبی معائنہ ہوگا، اوورسیز کنونشن سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بیلاروس سے لندن پہنچیں گے۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نجی دورے پر دبئی جائیں گے. پارٹی ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو 12 روز تک بیرون ملک قیام کریں گے. وہ 17 اپریل کو وطن واپس آئیں گے. پنجاب میں پی ٹی آئی دور حکومت میں تقریباً 4 ارب روپے کی مالی بے ضابطگی کا انکشاف. آڈٹ حکام کا کہنا ہے مالی سال 2021-22 میں سی ای او ڈسٹرکٹ اتھارٹی مظفر گڑھ نے مدت ملازمت ختم ہونے کے باوجود بجٹ منظور کیا. ڈی ایچ او مظفر گڑھ کا مالی سال 2021-22 کا بجٹ غیر قانونی ہے. آڈٹ حکام کی سی ای او ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کے خلاف کارروائی کی ہدایت. محکمہ صحت آزاد کشمیر کو نئے ماڈل گاڑیوں کی قیمت وصول کر کے پرانی ماڈل گاڑیاں دی جانے کا انکشاف. احتساب بیورو آزاد کشمیر نے تحقیقات شروع کر دی. نوٹس میں کہا کہ کمپنی نے محکمہ صحت کو گاڑیوں کا بل جاری کیے بغیر گاڑیاں فراہم کی. گاڑیوں کا ریکارڈ کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی موجود نہیں. ٹیکس کا ریکارڈ بھی موجود نہیں. کراچی اور لاہور میں مرغے کے گوشت کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں. کراچی میں مرغے کے گوشت کی سرکاری قیمت 650 مگر 800 روپے میں فروخت جاری. لاہور میں سرکاری قیمت 550, مارکیٹ میں 850 روپے میں فروخت. کراچی کے سستا بازار میں بھی سبزیاں اور پھل مہنگے, قیمتیں عام مارکیٹوں کے برابر. پاک افغان بارڈر سے خوارج کی دراندازی ناکام. سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں 8 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا. 4 زخمی ہوئے. آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں ممکنہ خارجیوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن بھی کیا. افغان عبوری حکومت یقینی بنائے کہ خارجی ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ کریں. صدر مملکت, وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. ایچ پی ایل پی ایس ایل 10 کا ٹرافی ٹور آخری مرحلے میں داخل. دلیو مینارہ کوئٹہ میں نمائش کے لیے پیش کر دی گئی. کرکٹر حسیب اللہ نے چمچماتی ٹرافی کے ساتھ فوٹو سیشن کروایا. میگا ایونٹ کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا. نیوزی لینڈ کرکٹ کا پاکستان کرکٹ ٹیم سے اظہار تشکر. سوشل میڈیا پیغام میں کہا 2 اچھی سیریز کے لیے شکریہ. پاکستان ٹیم کی وطن واپسی کا سفر محفوظ ہو. کیویز نے گرین شرٹس کے خلاف T20 اور ون ڈے سیریز کی میزبانی کی تھی. قومی اسکواڈ آج آکلینڈ سے براستہ دبئی وطن واپس پہنچے گا. اور ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈیرہ جات فیسٹیول کا رنگا رنگ انعقاد. رتا کولاچی اسٹیڈیم میں تقریب میں ثقافتی کھیل, موسیقی, نیزہ بازی, گھڑ سواری, آتش بازی, پریڈ اور دیگر تفریحی سرگرمیوں کا شاندار مظاہرہ. روایتی موسیقی نے فیسٹیول کو 4 چاند لگا دیے.